السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کچھ حروف کو ڈسکس کریں گے جن میں ابتدا کرتے ہیں حروف مستعلیہ سے۔ حروف مستعلیہ یعنی ہیوی لیٹرز، مستعلیہ ہیوی لیٹرز، انہیں عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں۔ ان کو موٹے حروف یعنی پر پڑھے جانے والے حروف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ حروف 7 ہیں، 7 حروف ہیں۔ یہ ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے۔ ان پہ چاہے زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، جس حال میں بھی یہ حروف ہوں ان کو ہم ہمیشہ پر پڑھیں گے۔ اور یہ 7 حروف ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف۔ ان 7 حروف کو ہمیشہ پر پڑھیں گے۔ ان کی کچھ مثالیں قرآن پاک سے اور سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان حروف کو یعنی حروف مستعلیہ کو اگر ہم سمجھنے کے لیے ساکن بنا دیں، یعنی ان پہ جزم لگا دیں اور اس سے پہلے حمزہ کو زبر دے دیں تو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حمزہ، خا زبر، اخ، اخ، اس کو پر پڑھیں گے۔ اس کی مثال قرآن پاک سے آپ دیکھیں، جیسے خالدین، خالدین، اگر اس کو ہم پر نہیں پڑھیں گے تو خالدین، خالدین، معنی ہی وہ ایک مجہول لفظ بن جائے گا۔ اسی طرح صاد کو دیکھیں، حمزہ، صاد زبر، اوس، اوس، قرآن پاک سے مثال دیکھیں، صابرین، صابرین، اگر صاد کو باریک کریں، صابرین، تو یہ معنی ہی تبدیل ہو جائے گا۔ تو صاد کو ہم ہر حالت میں پر پڑھیں گے۔ آگے ضاد کی مثال دیکھیں، حمزہ، ضاد زبر، اض، اض، تو قرآن پاک میں مثال ضرب، ضرب، اگر اس کو باریک کریں تو زا بن جائے گا، یا ضرب، یا ضرب، دال بن جائے گا، ٹھیک ہے، دال بن جائے گا یا زال بن جائے گا۔ تو ہم اس کو پر پڑھیں گے تو اس کی بہترین ادائیگی ہوگی، ضرب۔ اسی طرح طا کو باریک پڑھیں، تا بن جائے گا، جیسے حمزہ اگر طا کو باریک پڑھ دیں، ات، حمزہ تا زبر ات، ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، حمزہ طا زبر اط، وہ الگ ہے کہ قلقلہ کا حروف ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں سمجھنے کے لیے حمزہ طا زبر اط، اگر اس کو باریک بنائیں ات، ات، تو اط، قرآن پاک میں مثال اطعمہم، اطعمہم، اگر باریک پڑھیں اطعمہم، معنی ہی اس کا تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم اس کو ہر حالت میں پر پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے حروف کو دیکھیں، وا، وا، طا کے بعد وا، وا بھی موٹا حرف ہے۔ دیکھیں حمزہ، وا زبر، اغ، اغ، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں مثال دیکھیں، ظالمین، ظالمین، اگر اس کو باریک پڑھیں تو ظالمین، ظالمین، زال بن جائے گا تو اس کا معنی ہی تبدیل ہو جائے گا۔ آگے حمزہ، غین زبر، اغ، اغ، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے، جیسے قرآن پاک میں مثال دیکھیں، غیر المغضوب، مغضوب، غیر المغضوب، ٹھیک ہے، اس کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو حروف مستعلیہ کا آخری جو حرف ہے وہ ہے قاف۔ حمزہ، قاف زبر، اق، اق، قلقلہ کا بھی ہے لیکن اس کی وضاحت آگے پڑھیں گے۔ تو اس کو پر پڑھیں گے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں قرآنًا، قرآنًا، اگر باریک پڑھیں کر، کر، کاف کتاب والا لگا دیں تو معنی ہی تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، قرآنًا۔ تو یہ حروف مستعلیہ تھے۔ اس کے بعد حروف قلقلہ، حروف قلقلہ یا قلقلہ لیٹرز
یا وائبریٹیو لیٹرز۔ قلقلہ کے معنی ہلانا یعنی جنبش دینا، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے حرف کو نہیں ہلانا بلکہ مخرج کو ہلانا ہے، ٹھیک ہے، مخرج سے حرف کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ یہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اچھا، ان میں ایک بات یاد رہے، یہ شرط ہے کہ یہ حروف اگر ساکن ہوں گے یعنی ان پہ جزم ہوگا، یہ با کے اوپر جس طرح میں نے جزم لگائی ہے، یہ حروف ساکن ہوں گے تب ان پہ قلقلہ ہوگا۔ اگر یہ ساکن نہیں ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کسی اور صورت میں ہے، تو ان پہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ مثال سمجھیں، اس کو ہم ایکو ساؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح اسپیکر کے اندر یا مائک کے اندر بہت زیادہ ایکو لگی ہوئی ہو، تو جس طرح اذان میں اللہ اکبر ایکو زیادہ ہو تو اکبر بر بر آواز ٹکرا کے واپس آتی ہے، تو اسی طرح سمجھیں کہ قلقلہ میں آواز مخرج سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، یعنی آواز باہر نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح قلقلہ ادا ہوگا۔ اگر جس طرح دیکھیں نا، با کے اوپر محض ہم نے جزم لگا دی ہے، تو با کے اوپر جزم ہے، بالکل حرف ساکن ہو گیا ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ جب 2 چیزیں ملیں گی، ٹکراؤ ہوگا، حروف کا آپس میں تصادم ہوگا، تب آواز نکلے گی، ورنہ آواز نہیں نکل سکتی۔ جب 2 حروف ملیں گے یا 2 چیزیں ملیں گی یا 2 چیزیں ٹکرائیں گی، تب تصادم ہوگا، تب ایک چیز دیوار میں لگے گی، بال کو پھینکیں گے، بال کو ویسے ہی پھینک دیں، اگر دیوار نہ ہو تو بال لگ کے واپس نہیں آئے گی، دیوار ہوگی، بال لگے گی، بال واپس آئے گی، یعنی تصادم ہوگا تب قلقلہ ہوگا۔ جیسے سمجھیں، حمزہ کو با سے ملائیں، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، آپس میں دونوں حروف ملے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں ہم نے جدائی ڈال دیا فوراً ہی، یعنی مخرج سے ٹکرایا ہے، حمزہ با کے مخرج سے ٹکرایا ہے، ٹھیک ہے، اور با آگے پھر جو ہے وہ مخرج، با کو ہم مخرج میں ہلا دیں گے، ٹھیک ہے، حمزہ با زبر اب ساکن ہو گیا، اور با کو اگر ہم مخرج سے ہی ہلا دیں، حمزہ با زبر اب ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، تو ہونٹوں کو ہی ہم ہلا دیں، یعنی ہونٹوں میں ہی ادائیگی میں ہی جنبش دے دیں، حمزہ با زبر اب، تو یہ دیکھیں قلقلہ ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح باقی حروف میں 5 حروف ہیں، یہ ساکن ہوں گے قلقلہ ہوگا، ساکن نہیں ہوں گے قلقلہ نہیں ہوگا۔ سمجھے، حمزہ قاف زبر اق، قرآن میں مثال دیکھیں، اقسمو قاف میں قلقلہ ہوگا۔ دوسرا طا، حمزہ طا زبر اط، مثال دیکھیں، اطعمہ طا میں قلقلہ ہو رہا ہے۔ با، حمزہ با زبر اب، مثال دیکھیں، اب با میں قلقلہ ہو رہا ہے، اب آگے جیم، حمزہ جیم زبر اج، مثال دیکھیں، اجعل، آگے دال، حمزہ دال زبر اد، مثال دیکھیں، ادخل، یہ تھے ہمارے حروف قلقلہ۔ آگے حروف حلقی پہ بات کرتے ہیں۔ حروف حلقی یعنی تھروٹ لیٹرز، وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ گلے کے کتنے درجے ہیں اور گلے کے کون کون سے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم ایڈوانس لیول کے اسباق میں پڑھیں گے۔ تو اس کو مثال سے یوں سمجھتے ہیں، حمزہ کو دیکھیں، حمزہ زبر اس کی مثال دیکھیں، اعجمی، یعنی محسوس ہو رہا ہے
کہ آواز گلے سے آ رہی ہے۔ حمزہ ہا زبر یعنی گلے سے آواز آ رہی ہے۔ گلے کے کون سے حصے سے ہے انشاءاللہ اس کی تفاصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کی مثال سمجھیں، اہدینا، اہدینا، یعنی گلا وائبریٹ کر رہا ہے کہ آواز گلے سے پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح عین کی مثال دیکھیں، اسی مثال سے سمجھیں، اعجمی، اعجمی، گلا وائبریٹ کر رہا ہے عین کی ادائیگی میں۔ آگے حا، حمزہ حا زبر اح، اس کی مثال دیکھیں، الحمد، الحمد، الحمد پڑھیں گے اس کا معنی ہی تبدیل ہو جائے گا، الحمد۔ اسی طرح حمزہ غین زبر اغ، غیر المغضوب، مغضوب، گلا وائبریٹ کر رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ غین ہم حلق سے ادا کر رہے ہیں۔ آخری ہے خا، خا، حمزہ خا زبر اخ، اخ، مثال سمجھیں، خیرن، خیرن، خا، خا، خیرن، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آواز ہمارے گلے سے پیدا ہو رہی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگلا سبق انشاءاللہ ساکن کی وضاحت کے متعلق ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔